الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو کو آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے، اس سے قرآن پاک سیکھ بھی رہے ہوں گے، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ اس سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے، فائدہ حاصل کر رہے ہوں گے، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا رہے ہوں گے۔ تو آج ہم نے سبق نمبر 10 کا پارٹ 3 پڑھنا ہے، حصہ نمبر 3۔ اب یہ والا جو آخری سبق ہے، انشاءاللہ یہ سبق ہمارا اس سبق کے ساتھ ہمارا سبق نمبر 10 جو ہے اس حصے کے ساتھ مکمل ہو جائے گا۔ تو انشاءاللہ الکریم آئیے ہم سب مل کے پڑھتے ہیں اور آپ اچھے انداز میں مشق کیا کریں۔ اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے جو جس سبق کے مطابق ہے ویڈیو، اس کے نیچے آپ کمنٹ میں اپنا سوال لکھ دیں، تو انشاءاللہ اس کے مطابق آپ کو سوال کا جواب دے دیا جائے گا۔ بعد میں آنے والی جو بھی ویڈیو ہماری بنے گی انشاءاللہ اس میں ہم اس کا جواب آپ کو دے دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یومئذ موعدہ، تو اس بات کا خیال رکھا کریں کہ الفاظ کی ادائیگی درست ہو۔ لال، سا، میں اور غا، یہ تین حروف ایسے ہیں ان میں سیٹی کی آواز نہیں ہے۔ کچھ ایسے پڑھیں گے یومئذ، اگر زن پڑھیں گے تو یہ لال نہیں رہے گا بلکہ زا بن جائے گا، اس میں سیٹی کی آواز آ جائے گی، لہذا ہم نے اس کو درست انداز میں پڑھنا ہے۔ یومئذ موعدہ، عین اور حمزہ میں فرق کرتے ہوئے موعدہ، کیونکہ یہاں پر عین ہے۔ اگر کریم اور کچھ پڑھ جائیں گے قریم، تو قاف نہیں ہے بلکہ کیا ہے، قاف۔ کریم وکیل نورہ، تو دیکھیں یہاں پہ حروف مدہ آ رہا ہے، نو آ گیا ہے حرکت ری، تو اس کو کھینچا نہیں، کچھ پڑھیں گے نوری، تو یہ تلفظ غلط ہو جائے گا، اس طرح لفظ نہیں پڑھا۔ تو حروف مدہ کو کھینچ کے، حرکت کو کھینچے بغیر، کھڑی حرکات کو کھینچ کے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ حروف مدہ کو ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے، کھڑی حرکات کو ہم نے کھینچ کے پڑھنا ہے، ایک الف کے برابر پڑھنا ہے۔ تو انشاءاللہ الکریم آپ کا قاعدہ، آپ کا قرآن پاک جلدی سے جلدی درست ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ بہت اہم غلطی ہے۔ یہ وجہ کیا ہے کہ لحن جلی کی ایک قسم ہے حرف کو بڑھا دینا یا کم کر دینا، تو یہ حرکت کو اگر ہم کھینچ دیں گے تو ایک حرف بڑھ جائے گا، اور اگر حرکت کو کھڑی حرکات اور حروف مدہ کو اگر ہم حرکت کی طرح پڑھیں گے تو ایک لفظ کم ہو جائے گا۔ تو لحن جلی اور لحن جلی کا حکم یہ ہے کہ یہ حرام ہے اور گناہ ہے۔ اگر ارأیت، افرأیت، موعظۃ، موضوعۃ، موعودۃ، دیکھیں یہ ایک جیسے لفظ آ رہے ہیں، تو ان میں جیسے جیسے آپ کو پڑھایا جا رہا ہے آپ نے ویسے ہی پڑھنا ہے۔ موعظۃ، موضوعۃ، موعودۃ، الفاظ آگے پیچھے ہیں تو اس کا خاص خیال رکھنا ہے، وہاں پر دال ہے اور وہاں پر دال ہے، اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ دال کو باریک کو دال کو پڑھنا ہے۔ سمیع عزیز، یدیہ حیث غیب سماوات کلمات لشیء قریش بآیاتنا، تو یہ آخری جو تین لائنیں ہیں یہ بہت اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ ان میں الفاظ بھی زیادہ ہیں اور حرکت اور حروف مدہ اکٹھے لکھے ہوئے ہیں، اور کھڑی حرکات اسی طرح جو آپس میں متشابہ رکھتی ہیں باتیں، حرکت کو بعض بار کھینچ دیا جاتا ہے، تو یہ جو ہے تین لائنیں بہت زیادہ ہیں۔ پہلے ہم نے جو جتنی بھی لائنیں اس سبق میں پڑھی ہیں چھوٹی چھوٹی ہیں، چھوٹے چھوٹے الفاظ ہیں، وہاں پر ہماری پریکٹس اچھی ہو گئی ہوگی، تو یہ الفاظ ایسے ہیں جہاں پر بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے، بالکل ذہن حاضر رکھیں گے تو انشاءاللہ الکریم ہمارا سبق بالکل درست ہو جائے گا۔ بآیاتنا بہذا عالم، تو بعض کا جس کو عالم پڑھ دیتے ہیں یا عالیم اس طرح پڑھ دیتے ہیں، حرکت کو نہیں کھینچنا، اور کھڑی حرکات اور حروف مدہ کو بس آپ نے ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے، اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے۔ کتاب سلام اوذین
اوتینا، دیکھیں حروف مدہ بعض کا سارے یہ اوتینا حروف مدہ ہی آ رہے ہیں، اوذینا حروف مدہ ہی آ رہے ہیں. ہم اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، یہاں پہ کوئی بھی حرکت کے مطابق نہیں پڑھنا کہ کوئی حرکت نہیں ہے. اگر نوحیہا آتونی آمینو بی، دیکھیں حروف مدہ والے الفاظ ہیں تقریباً سارے، اور ان کو آپ نے کھینچ کے ہی پڑھنا ہے. اور آمینو، میم کے نیچے زیر ہے، حرکت ہے، اس کو کھینچ آمینو بی، یہ لفظ غلط ہو جائے گا. آمینو بی تب درست ہوگا. وَتُدِيرُونَهَا فَلَا تَمِيلُوا مَا خَلَقْتُمُونِي فَلَا تَلُومُونِي وَلَا يُحِيطُونَ. تو دیکھا آپ نے کہ حرکت، حروف مدہ آپس میں کیسے مکس ہیں ان الفاظ میں کہ آپ نے حرکت کو نہیں کھینچنا، حروف مدہ کو کھینچنا. کچھ بچے اس طرح پڑھتے تھے آخری الف جیسے میں نے پڑھا ہے وَلَا يُحِيطُونَ، یہ درست لفظ ہے. غلط کیا ہے؟ وَلَا يُحِيطُونَ. بات حرکت آخر میں حرکت ہے، اس کے پہلے ہمارا یہ لہجہ بنا ہوا ہے کہ ہمارا تمام الفاظ تقریباً واو کو چھوڑ کر یہ حروف مدہ ہے. وَلَا يُحِيطُونَ، دیکھیں تین حروف مدہ اکٹھے ہو گئے ہیں. آخری حرف کو بھی ہم اسی طرح بعض بار بچے پڑھ جاتے ہیں اس کو کھینچ کے پڑھ وَلَا يُحِيطُونَ، تو یہ غلط ہے. وَلَا يُحِيطُونَ. تو اسی طرح یہ تمام جو الفاظ ہم نے پڑھے آخری، یہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. آپ نے ان کو اسی انداز میں پڑھنا ہے کہ کوئی بھی لفظ آگے پیچھے نہ ہو حروف مدہ کو. پھر بار بار یہی بات آپ کہتے ہیں سوچ رہے ہوں گے کہ بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوں، کیونکہ دیکھیں ویورز ہمارا تعلق پڑھنے کے ساتھ ہے. ہم قرآن پاک پڑھنا سیکھ رہے ہیں، تو پڑھنے کے ساتھ اگر ایک غلطی بار بار بتائی جائے گی تو انشاءاللہ الکریم یہ غلطی آپ کے ذہن پر کھٹکے گی. قاری صاحب نے سبق پڑھاتے ہوئے ہمیں اس بات کی طرف دھیان کروایا تھا کہ یہ غلطی نہیں کرنا. تو اس لیے بار بار دہراتا ہوں ہر بات کو کہ آپ کے ذہنوں میں یہ غلطی پختہ ہو جائے کہ یہ غلطی ہے، یہ ہم نے کرنی نہیں ہے. درست لفظ جتنی دفعہ پڑھا جائے درست لفظ، غلطی نظر ہی نہیں آتی تو اس میں کیا غلطی بتانی ہے. جو غلط ہے ان کو بتایا جائے گا کہ آپ نے یہ غلطی کی ہے، آپ نے یہ غلطی نہیں کرنی، تو آپ کا یہ لفظ درست ہوتا جائے گا. تو انشاءاللہ کریم آپ، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.